بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ایک جامع سیرت کا روشن باب ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ذات ایک انتہائی منفرد اور روشن مقام رکھتی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ صبر، حلم، عفو، درگزر، ایثار اور اتحاد امت کی ایک لازوال مثال ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جن کے ذریعے امت کو ایک بڑے انتشار اور خانہ جنگی سے نجات ملی۔ یہ مضمون حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت، تربیت، اخلاق، حکمت، خلافت، صلح حسن اور وصال جیسے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالے گا تاکہ ان کی شخصیت کو ایک جامع انداز میں سمجھا جا سکے۔ ولادت اور خاندان۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری بمطابق 625 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھیں۔ آپ کا نسب براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی نوجوانان جنت کے سردار کا لقب عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے ان کی ولادت پر ان کا نام حسن رکھا۔ بچپن ہی سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت حاصل رہی، اور آپ کو کندھوں پر بٹھانا، پیار کرنا اور دعائیں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بچپن اور تربیت۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے اسلامی تعلیمات، عدل و انصاف، زہد، تقوی اور صبر و حلم کی تربیت دی گئی۔ آپ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہترین اخلاق سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے آپ کے اخلاق و کردار پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنتے، ان کی دعاؤں میں شامل ہوتے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے۔ آپ کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں وحی نازل ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے آپ کی شخصیت کا ہر پہلو قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ اخلاق اور عبادات۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ انتہائی نرم دل، بردبار اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کی گفتگو میں ہمیشہ نرمی اور حکمت ہوتی۔ آپ کبھی کسی کو سخت الفاظ نہیں کہتے تھے اور ہمیشہ درگزر سے کام لیتے تھے۔ عبادت کے معاملے میں آپ بے حد متقی تھے۔ آپ کو کثرت سے نماز، روزہ اور دعا میں مشغول دیکھا گیا۔ آپ جب بھی حج کے لیے روانہ ہوتے تو اکثر پیدل سفر کرتے تاکہ اللہ کی راہ میں مشقت اٹھائیں۔ آپ کی سخاوت بھی بے مثال تھی۔ آپ اکثر غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے اور اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے میں دریغ نہ کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 40 ہجری میں اہل عراق نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس وقت اسلامی سلطنت ایک نازک دور سے گزر رہی تھی، کیونکہ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے اور دوسری طرف مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت صرف 6 ماہ تک رہی، لیکن اس مختصر عرصے میں بھی آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ آپ نے ہمیشہ امن و امان کو ترجیح دی اور کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات ختم ہوں۔ صلح حسن۔ امت کو انتشار سے بچانے کی قربانی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ 41 ہجری میں پیش آیا، جب آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ یہ صلح اسلامی تاریخ میں صلح حسن کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا مقصد امت کو خانہ جنگی اور انتشار سے بچانا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر جنگ جاری رہی تو امت مسلمہ کا بڑا نقصان ہوگا، اور دشمن اس کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور امت کے وسیع تر مفاد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اقتدار چھوڑ دیا۔ یہ وہ قربانی تھی
جس کی بدولت اسلامی دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی پیشگوئی پہلے ہی کر دی تھی، چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور عن قریب ایک وقت آئے گا جب یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ الفاظ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عظیم کردار اور ان کے مقام کی وضاحت کرتے ہیں۔ صلح کے اثرات اور حکمت۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح نے امت میں ایک بڑے فتنے کو روک دیا اور اس کا فائدہ امت مسلمہ کو کئی سالوں تک ہوا۔ اگر آپ جنگ کرتے تو مسلمانوں کے درمیان خون ریزی بڑھ جاتی اور دشمن فائدہ اٹھاتے۔ آپ کی صلح ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت کا اصل مقصد اپنی انا کو قائم رکھنا نہیں بلکہ امت کے وسیع تر مفاد کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وصال۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اختتام بھی ایک عظیم قربانی پر ہوا۔ 50 ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا جس کی وجہ سے آپ شدید بیمار ہو گئے اور اسی حالت میں 28 صفر کو آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو انتہائی سادگی سے دفن کیا گیا اور امت میں کسی قسم کی کشیدگی پیدا نہیں ہونے دی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملنے والے اسباق۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں کئی اہم اسباق دیتی ہے۔ نمبر 1، صبر اور حلم۔ آپ کی زندگی میں صبر کا علمی مظاہرہ کئی بار نظر آتا ہے، خاص طور پر صلح کے وقت۔ نمبر 2، اتحاد اور امن۔ آپ نے امت میں اتحاد کو ہر چیز پر مقدم رکھا اور خانہ جنگی سے بچایا۔ نمبر 3، ایثار اور قربانی۔ اقتدار کو چھوڑ کر امت کے مفاد کو ترجیح دینا ایک بڑی قربانی تھی۔ نمبر 4، اخلاق اور بردباری۔ آپ کا اخلاق سب کے لیے ایک مثال ہے، چاہے وہ دوست ہو یا مخالف۔ نتیجہ، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ آپ کی شخصیت میں حلم، صبر، قربانی اور اتحاد کا ایسا حسین امتزاج تھا جو ہر دور میں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے تو اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور امت میں اتحاد و بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ حکمت، صبر، قربانی اور درگزر کی علمی تصویر کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔